آیت نمبر 54 سے تفسیر ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ within bracket، یہ رویہ دین سے پھر جانے کا رویہ ہے، چنانچہ یاد رکھو گے بریکٹ کلوز، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو within bracket اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، بریکٹ کلوز، وہ بہت جلد ایسے لوگوں کو اٹھائے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا، جو مومنین کے لیے نرم مزاج اور منکرین حق پر سخت ہوں گے، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے وہ یہ فضل عطا کرتا ہے، ودن بریکٹ اپنے قانون کے مطابق۔ اللہ بڑی وسعت والا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ کتاب بظاہر یا ایھا الذین آمنوا، آمنوا کہہ کر ایمان والوں سے کیا گیا ہے، لیکن اگر ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ ہم دیکھیں تو اصل میں ایڈریس کیا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے منافقین کو، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم میں سے جو بھی اپنے دین سے پھرے گا تو اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے ایسے لوگوں کو کھڑا کرے گا جن میں یہ درج ذیل خصوصیات ہوں گی، درج ذیل خصوصیات ہوں گی۔ مثلاً کون کون سی، ابھی ہم اس کو ون بائی ون پڑھتے ہیں۔ اس سے یہ حقیقت خود بخود سمجھ آ جاتی ہے کہ جو اس تنبیہ کے بعد بھی اپنا وتیرہ، اپنا راستہ تبدیل نہیں کرتے، چھوڑتے نہیں ہیں، تبدیل نہیں چھوڑتے نہیں ہیں، کفر کا راستہ، سرکشی کا راستہ، دین سے ارتداد کا راستہ، تو پھر اللہ کو بھی ایسے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ جدھر مرضی چاہے پھریں، جو مرضی چاہے کریں، اللہ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ جو پھرتا ہے پھر جائے، فسوف یأتی اللہ، تو پھر اللہ عنقریب لے آئے گا بقوم، ایسی قوم کو جو پھرتا ہے اس کے دین سے پھر جائے، اللہ کو پھرنے والوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ لے آئے گا، عنقریب لے آئے گا۔ یعنی یہ جو صفات اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں بڑی امپورٹنٹ صفات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لوگوں کے لیے، مسلمانوں کو بھی ہائی لائٹ کر دیا گیا کہ یہ صفات ہیں جو تم نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ اس سے پہلے جو لوگ موجود تھے ان کے بھی کان صاف کر دیے کہ بھئی یہ صفات کے حامل جو لوگ ہوں گے وہی میرا قرب پائیں گے، وہی صراط مستقیم پائیں گے، وہی دنیا اور آخرت میں رحمتیں پائیں گے۔ اور ظاہری بات ہے کہ جب اللہ کی پسندیدہ صفات یہ ہیں تو قیامت تک کے مسلمان بندوں کو ان صفات کو فالو کرنا ہے، یعنی ہمیں اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا سمجھانا چاہتے ہیں ان آیات کے ذریعے۔ پہلے ہم تھوڑا سا خلاصہ لے لیتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جن کو اللہ نے پوری دنیا میں اپنا دین پہنچانے کے لیے منتخب کیا، اپنے کلام کا پیغام پہنچانے کے لیے منتخب کیا، ان کی صفات کیا کیا ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک لسٹ دے رہے ہیں کہ ان لوگوں میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے۔ دوسرا کہ منافقین کی صفات ان صفات سے بالکل مختلف صفات ہیں، گویا ان کے گناہ گنوائے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہ تم میں یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ایک پازیٹو صفات کی لسٹ رکھ دی، گویا ایک آئینہ رکھ دیا، اور ایک طرح سے ان کو انڈائریکٹلی سکھا دیا، سمجھا دیا کہ اپنے عیب، اپنے گناہ اگر دیکھنا چاہتے ہو تو اس آئینے کے اندر دیکھ لو۔ یہ بات کلیئر ہوگی آپ کو؟ پھر آپ دیکھیے اس میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، جو تم اپنے دین سے پھرے گا نا، فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ایک ایسی قوم کو، ایک ایسے گروہ کو لے آئے گا، وہ کیا کریں گے، یحبہم ویحبونہ۔ صفت نمبر 1، وہ جو قوم آئے گی جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ منافقین نہ اللہ کے محبوب، نہ اللہ ان کا محبوب۔ یہی تھی نا بات، اصل بات یہ تھی
تو اللہ ایسے لوگوں کو جنہیں نہ اللہ سے محبت تو پھر اللہ کو بھی ان سے محبت نہیں ہے، اللہ ان کو اپنا بنا کر کیا کرے گا؟ وہ تو اللہ کے مخلص بندے نہیں ہیں۔ انہوں نے تو پیچھے پڑ کر آئے بارہا، اللہ کی بجائے، اللہ کے رسول کی بجائے، ایمان اور اخلاق کی بجائے انہوں نے کس کی دوستی کو اور محبت کو پسند کیا تھا؟ یہود کی، کفر کی، منافقت کی دوستی کو پسند کیا تھا۔ لہذا اللہ نے بھی کہہ دیا مجھے ان کی ذرا برابر پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کی محبت کن کو ملتی ہے؟ رک کر دیکھیں گے نا، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ اللہ کی محبت کا پیمانہ کیا ہے، میرٹ کیا ہے، کرائیٹیریا کیا ہے؟ یاد رکھیے اللہ کی محبت کسی کے نسب سے نہیں ہے کہ فلاں جو ہے وہ ہاشمی ہے، فلاں سید ہے، فلاں ابراہیمی ہے، فلاں فلاں سے تعلق رکھنے والا ہے۔ اللہ کی محبت صرف نسب سے نہیں ہے، اللہ کی محبت عمل سے ہے، اللہ کی محبت اخلاق سے ہے۔ اللہ شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، اللہ مال اور اولاد کو، دنیا کی شہرتوں کو نہیں دیکھتا کہ دیکھ کر کے یہ پریزیڈنٹ ہے تو لہٰذا یہ زیادہ میرے قریب ہے، اور یہ فلاں عہدے پر ہے تو یہ زیادہ قریب ہے، اس کے 15 بچے ہیں یہ میرے زیادہ قریب ہے۔ نہیں، اللہ کی محبت کس کے ساتھ ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے سب سے زیادہ قریب ہے، پابند ہے۔ اللہ کی محبت سب سے زیادہ ان لوگوں کے ساتھ ہے۔ لیکن ظاہری بات ہے اب انہوں نے جب دوستیاں دوسروں سے بڑھانا شروع کی ہوئی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہہ دیا کہ میں نے ان کو پھر ان کے حال کے اوپر چھوڑ دیا ہے۔ اب یہ جہاں چاہیں جیسے چاہیں رویہ اختیار کریں۔ پہلی بات، جو اللہ کو محبوب ہوں گے اللہ ان کو محبوب ہوگا۔ اب اپنے اندر دیکھیں، کیا اللہ کی محبت آج سب سے زیادہ بڑھ کر میرے اندر ہے؟ اگر میرے اندر ہے تو پھر یقیناً میں بھی اللہ کو محبوب ہوں گی۔ دوسری چیز، اذلۃ علی المؤمنین، جو مومنوں کے لیے نرم مزاج ہوں گے، عزت علی الکافرین، اور منکرین حق پر وہ سخت ہوں گے۔ عزہ عزیز کی جمع ہے، اذلہ ذلیل کی جمع۔ ذلیل عربی میں اچھے معنوں میں بھی آتا ہے، پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں معنوں میں آتا ہے۔ اچھے معنوں میں آتا ہے، یہاں پہ آیا اچھے معنوں میں، اس کے معنی ہے نرم ہو، نرم مزاج، فرما بردار، متواضع، ٹھیک ہے نا۔ اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں کے لیے نرم مزاج۔ آپ دیکھیں آپ اردو میں ہم لے کر آئے تو ترجمہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا، لیکن عربک کی سینس جو ہے وہ بالکل اردو سے ڈفرنٹ ہوتی ہے۔ اور عائزہ عزیز کی جمع ہے، ذلیل کے مقابلے میں آیا، مراد بہت بھاری، ناقابل شکست، مشکل۔ گویا یہاں پہ یہ بات کلیئر کر لیجئے، شدید سے مراد، عائزہ سے مراد بد اخلاق نہیں ہے، بد اخلاقی نہیں ہے، بد اخلاقی تو کہیں پہ بھی نہیں ہے، اجازت نہیں ہے، بلکہ عائزہ سے مراد طاقتور، قوت والے، اپنی قوت کا مظاہرہ کرنے والے، یعنی قوت ہے اور پھر قوت کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں۔ یعنی مسلمانوں کے لیے نرم ہیں اور منکروں کے لیے پتھر کی چٹان ہے۔ کیسے؟ کہ وہ ان مسلمانوں کو اپنے کسی مقصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، اتنے فرم ہیں وہ، اپنے موقف کے اوپر ڈٹ جانے والے ہیں وہ۔ ان منافقین کی طرح وہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے تیار نہیں، یعنی مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دے رہے، بڑے ہوشیار ہیں وہ، اور منکروں کے ہاتھوں کٹ پتلی بھی نہیں بن رہے کہ یہ منکر جو ہے وہ خدا نہ خواستہ ان کو جس طرح چاہیں جہاں چاہیں اللہ معاف کرے لے چلیں، کام کروا لیں، کام نکلوا لیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس بات کو آپ ایک حدیث سے سمجھیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن اپنے دوسرے بھائی کے لیے
بھولا بھالا شریف اور کریم ہوتا ہے۔ مومن کون ہوتا ہے؟ اپنے بھائی کے لیے بھولا بھالا شریف اور کریم، ہوشیاریاں نہ دکھائیں دوسروں کو، چلاکیاں اور سمارٹنس نہیں دکھائیں دوسروں کو۔ آپ عاجز بنے، اگر کوئی دوسرا آپ کے ساتھ مس بہیو کر رہا ہے تو تھوڑا سا ڈسٹینس اختیار کر لیں، لیکن وہاں پر آ کر شاطر بن جانا اور چلاک بن جانا یہ پسندیدہ رویہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بھولے بھالے انسان جو ہیں وہ زیادہ پسند ہے۔ یہی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی اتفاق کی، فرماتے ہیں کہ کبوتر کی مانند بے آزار اور سانپ کی مانند ہوشیار بنو۔ یعنی ہوشیار، اگر کوئی نقصان پہنچا رہا ہے، دشمن ہے، خاص طور پر وہاں پہ مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہود اور منافقین مختلف گیٹ اپ اختیار کر کر کے تمہاری صفوں میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو نام نہاد مسلمانوں سے، ان لوگوں سے تھوڑا ہوشیار رہو، اور کبوتر کی مانند بے آزار کے تکلیف نہیں پہنچانی، ضرر نہیں پہنچانا تم نے خود کسی کو آگے بڑھ کر۔ مراد یہاں پر کیوں اللہ یہ لے کر آئے، اذلۃ علی المومنین عزت علی الکافرین کا جو یہ آیت آئی ہے وہ کیوں لے کر آئے ہیں؟ منافقین کو، ان کے کردار کو ہائی لائٹ کرنا کہ دیکھو بندے اللہ اور اس کے رسول کے نام لیوا ہیں، اور اندر سے مسلمانوں کی کیسے جڑیں کاٹ رہے ہیں، کیسے دھوکے دے رہے ہیں، کتنی ہوشیاریاں دکھا رہے ہیں، اور ادھر سے مشرکین کے ہاتھوں میں موم کی ناک بنے ہوئے ہیں، وہ جدھر چاہتے ہیں جس طرح چاہتے ہیں اس کو مروڑ دیتے ہیں، رکھ دیتے ہیں، نچاتے پھرتے ہیں۔ یہ چیز ہے جس کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، منع کیا، ان کو بتا دیا کہ سیدھے ہو جاؤ۔ دو صفات پڑھ لی، کون کون سی بتائیں؟ عربی سے بتائیں۔ یحبہم ویحبونہ، پہلی صفت۔ دوسری صفت اذلۃ علی المومنین عزت علی الکافرین۔ اب تیسری صفت یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے۔ جہاد سے مراد قتال نہیں ہے، بلکہ ہر وہ کوشش جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کی جاتی ہے، دین پر عمل کرنے کے لیے کی جاتی ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ گویا ان لوگوں کی کوششوں کا، ان کی زندگیوں کا مقصد اللہ کے دین کی سربلندی ہے۔ یہ جہاد فی سبیل اللہ کے مسافر ہیں۔ تین چیزیں ہو گئی، پیچھے ہم بارہا اس موضوع کو پڑھ آئے، سمجھ آئے۔ چوتھی چیز ولا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ اللہ کی محبت کے طلبگار ضرور ہیں، ہر وقت ڈنڈورے نہیں پیٹ رہے ہوتے، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، ہم اتنے نیک، ہم اتنے متقی، ہم یہ قربانیاں دینے والے، ہم فلاں کرنے والے نہیں۔ خاموشی سے دین کے جو ایک قافلہ ہے نا، توحید کے راستے پر چلنے والا قافلہ، وہ پہلے انبیاء کرام آئے، پھر صدیقین، پھر شہداء، پھر صالحین، وہ سارے کے سارے مسافر ہیں صراط مستقیم کے۔ تو یہ بھی چپ کر کے خاموشی سے ان کے نقش قدم پر چلتے 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 جا رہے ہیں، یجاہدون فی سبیل اللہ، اور پھر اس راستے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ مراد ہے، یعنی یہ دونوں لازم اور ملزوم ہے، یجاہدون فی سبیل اللہ اور ولا یخافون لومۃ لائم لازم و ملزوم ہے۔ جب آپ چلیں گے اس صراط مستقیم پر تو کوئی ادھر سے کھینچے گا، کوئی ادھر سے کان مروڑے گا، کوئی ادھر سے آ کے راستہ روکنے کی کوشش کرے گا، کوئی ادھر سے آ کے جفی ڈال کے آپ کو پیچھے کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ ولا یخافون، کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ اپنی جدوجہد جاری رکھتے ہیں۔ اگر وہ ان پتہ اگر ہم ان ملامتوں کو لے کر بیٹھ جائیں تو ہم دین کے راستے میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتے نا۔ اگر ہم ایک قدم بڑھائیں گے، دوسرے آ کر ہمیں کھینچیں گے، ہم دو قدم اور پیچھے ہو جائیں گے، خدا نہ خواستہ۔ تو یہاں پر آپ یاد رکھ لیجئے کہ ملامت جو ہوتی ہے وہ اس راستے کی بہت بڑی رکاوٹ ہے، یجاہدون فی سبیل اللہ کی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی انسان اللہ کے راستے کے لیے اٹھے، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے اٹھے۔
ہمت کرے اور ارد گرد سے اوپر نیچے سے کوئی نہ سے آ کر اس کو نصیحت نہ کرنا شروع کر دے، اس کو روک ٹوکنا شروع کر دے. تو یہی پہلی آزمائش ہوتی ہے. اب اگر انسان وہاں پر حوصلہ کر کے ان باتوں کو جھٹکے اور وہ کہے کہ نہیں میرا راستہ تو آگے جانے والا راستہ ہے، صراط مستقیم پر چلنے والا راستہ ہے، اور پھر وہ چلتا چلا جاتا. اور اگر اس نے یہاں پر مار کھا لی نا، لومہ کا لائم، ملامت گھر کی ملامت کی پرواہ کر کے رک گیا، پھر وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا. یجاہدون فی سبیل اللہ راستے میں رہ جائے گا، کر ہی نہیں سکتے. یہ کلیئر ہوگی آپ کو بات؟ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. دیکھیے دنیا میں آپ اپنے بچوں کے لیے کوئی کیریئر منتخب کرتے ہیں، ان کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں، کوئی بزنس، پھر جب آپ پتہ چل جاتا ہے اس کے پازیٹیو نیگیٹو پوائنٹ، ارد گرد سے اٹھ کر لوگ آپ کو سمجھانے بجانے کے لیے آتے ہیں، یہ نہ کرو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ایسا نہ کرو. آپ نے سمجھا ہوا ہے اس سارے معاملے، آپ کا دل مطمئن ہے، پھر آپ کسی کی بھی نہیں سنتے. پھر آپ کہتے ہیں جو میں نے سوچا، جو میری پلاننگ ہے اسے میں کر کے رہوں گی، وہ ہم حاصل کر کے رہیں گے، میں لوگوں کو بتاؤں گی، دکھاؤں گی کہ نہیں میں ٹھیک تھی. یہی بات ہوتی ہے نا. تو دین کے معاملے میں بھی اللہ کہتے ہیں کہ بہت مخالفتوں اور ملامتوں کی پرواہ کر کر کے نہ چلو، چل ہی نہیں سکو گے. لوگ کہیں گے جی قرآن کلاس میں جاتی ہے، دیکھو تو اب تو اس کا یہ رویہ نہیں ہے، اب یہ رویہ ہونا چاہیے، اب فلاں ہونا چاہیے. اب ادھر ادھر سے آپ دیکھیں گے صبح شام آپ کے کانوں میں باتیں پڑ رہی ہیں. اب کیا کریں؟ چھوڑ دیں، بیٹھ جائیں. یہ بات ہے جس کو اللہ نے یہاں پر ہائی لائٹ کیا کہ میرے دین کے اوپر چلتے ہوئے کوئی بھی اگر تمہیں مخالفت ملامت آتی ہے تو تم نے اس سے جھجکنا نہیں ہے، تم نے اس سے گھبرانا نہیں ہے، تم نے اس سے بے حوصلہ نہیں ہونا. پھر ساتھ ہی اللہ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اپنے قانون کے مطابق جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے. اصل میں یہ پوری آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے لیے تسلی کی آیت ہے کہ یہ جو اہل کفر ہیں ان کی طرف سے ذرا بھی غم زدہ نہ ہو. یہ اپنے دین سے پھرے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لے کر آئے گا، ایسے لوگوں کو توفیق دے گا کہ جن میں کی اتنی زبردست قسم کی کوالٹیز ہوں گی جو ان کے اندر موجود نہیں ہیں، جو یہ کمزوریاں ہیں ان لوگوں کے اندر. اور پھر کیا فرمایا واللہ واسع، اللہ وسعت والا ہے اور علم والا ہے. آپ دیکھیے صحابہ کرام موجود تھے نا، اس کے باوجود قرآن نے یہ کیوں کہا کہ خدا ایسے لوگوں کو لائے گا. حالانکہ آپ دیکھ لیجئے یہ ساری صفات صحابہ کرام میں منوعاً موجود تھی. اصل میں اللہ تعالیٰ یہاں پر منافقین کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، بتانا چاہ رہے ہیں. انہیں کہا جا رہا ہے اگر تم بگڑو گے، اگر تم ناقدری کرو گے، اگر تم میرا راستہ چھوڑو گے، میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا، میرے دین کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، میرے رسول کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. اللہ تمہاری جگہ ایسے بندوں کو کھڑا کرے گا جن کے اندر ایسی اعلیٰ صفات ہوں گی، اور وہ اللہ نے نبی کے ساتھ کھڑے کر دیے تھے، فرما دیے تھے. گویا یہاں پر اللہ نے تسلی دی. پچھلے ہم نے آیت پڑھی تھی نا، میں نے کل بھی اس کا ریفرنس دیا تھا آپ کو، وَلَا يَحْزُنُكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب کو ان لوگوں کی کفر کی سرگرمیاں غمگین نہ کریں. اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک دوسرے انداز میں لا کر مسلمانوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. سورہ محمد میں بھی یہی آیت ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تو یہ بدلیں گے، تم بدلو گے تو تمہاری جگہ اللہ تعالیٰ ایک اور قوم کو کھڑا کر دے گا جو تمہاری طرح نہیں ہوں گے بلکہ تم سے کہیں بہتر ہوں گے. سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے اے لوگوں اور تم سے زیادہ بہتر لوگوں کو لے آئے. یہ اللہ نے اپنی سنت بیان کی ہے، اللہ نے اپنی قدرت بیان کی. اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. مراد جو میرے اور آپ کے لیے لیسن ہے اس آیت کے اندر کہ اگر کوئی قدر نہیں کرتا، جو اس کا حق ہے وہ حق ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتا، یقین کیجیے اللہ کو 0% بھی پرواہ نہیں. اللہ کے پاس مخلوق کی کمی نہیں ہے، اللہ کے پاس لوگوں کی کمی نہیں ہے، اللہ کے پاس بندوں کی کمی نہیں ہے. یاد رکھیے آج جتنا جو بھی ہم دین کے لیے کر رہے ہیں نا، میں کر رہی ہوں، آپ کر رہے ہیں، جو لوگ کر رہے ہیں، اللہ کے دین کا یہ کام اصل میں میرے لیے آنر ہے، اعزاز ہے میرے لیے. اللہ نے مجھے چنا، اللہ نے آپ کو چنا. ہم کسی پہ کوئی احسان نہیں کر رہے.
میں آپ پر احسان نہیں کر رہی، آپ میرے پہ احسان نہیں کر رہے، نعوذ باللہ ہم اللہ پہ کوئی احسان نہیں کر رہے، ہم تو اپنا بھلا خود کر رہے ہیں، ہم تو چار باتیں خود سیکھ اور سکھا رہے ہیں. یہ ہے ہمارا رویہ، یہ ہمارا رویہ ہونا چاہیے. تو آپ دیکھ لیجئے، اصل بات یہ ہے کہ اگر میں نہیں سیکھوں، میں نہیں سکھاؤں گی نا، تو کوئی مسئلہ نہیں. اللہ کا دین رک تو نہیں جائے گا، اس کا کام رکے گا تو نہیں. اللہ تعالیٰ میری جگہ کسی اور سے مجھ سے زیادہ بہتر بندوں کو سامنے لا کر مجھ سے زیادہ بہتر کام لے لے گا. ایسے میں آپ کو کہتی ہوں اگر آپ نہیں سیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کو کیا ہے، ان کو تو کوئی نقصان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے بہتر لوگوں کو لے آئیں گے جو اس کا دین، اس کا قرآن شوق سے، دلچسپی سے، محبت سے سیکھنے والے بنیں گے. یہ لیسن ہے اس ساری کی ساری آیت کا. یہ بات کلیئر ہوگی آپ کو؟ تو مراد یہاں پر وہی آ جاتی ہے کہ اپنی جو ترجیحات ہیں نا ان کو بلند رکھیں ان آیات کی روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ یہ صفات ہمارے اندر پیدا فرما دے. یحبہم و یحبونہ، اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. یہ چیزیں، یہ کوالٹیز آج اپنے اندر ہم پیدا کرنے والے بن جائیں. تو بات یہاں پر یہی ہے کہ دنیا کی لالچ، دنیا کے فائدے، دنیا کی چیزیں، ان کو ایک حد کے اندر رکھیں، اس کو اپنے اوپر حاوی کر کے دین کو نہ اگنور کریں، دین کو نہ سائڈ پہ کریں، بلکہ اپنی ترجیحات جیسے میں نے آپ کو بتایا تو اس کو بہترین انداز میں رکھنا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں سے غصے میں آ جانا، کسی کی تنقید برداشت نہ کرنا، کسی کا غصہ برداشت، لیکن جب اس راستے میں نکلتے بہت سی باتیں انسان کو برداشت کرنی پڑتی ہیں. تو کول مائنڈیڈ ہونا، اپنے آپ میں قوت برداشت پیدا کرنا، یہ بہت ضروری ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ سب سے زیادہ پھر لڑائیاں جو ہے نا مذہبی طبقے میں ہو رہی ہوتی ہیں. ایک تو ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں بڑے ماہر ہوتے ہیں دین والے لوگ جو ہیں کہ فلاں آگے کیوں نکل رہا ہے، فلاں کی دکان کیوں چمک رہی ہے، فلاں نے یہ کیوں کر دیا، میرے سے آگے کیوں، میرے سے بہتر لوگ کیوں. نہیں، ہم تو عاجز اللہ کے بندے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے 4 صلاحیتیں دی ہیں تو ممکن ہے کسی کو 8 دی ہوئی ہوں، تو جس کی 8 ہے اس کو سامنے لا کر بٹھا دیں، آپ اس کو بتائیں کہ آؤ اور تم دیکھو اس معاملے کو، اگر میرے میں وہ چیز نہیں ہے. تو انسان اس طریقے سے کرتا ہے بلند مقاصد کے لیے، تو ظاہری بات ہے کہ پھر اللہ کی رضا بھی اس کو حاصل ہوتی ہے. آیت نمبر 55، انما ولیکم اللہ ورسولہ، یہ تمہارے دوست نہیں ہے ودن بریکٹ کلوز. اے مومنو، تمہارے دوست حقیقت میں بس اللہ، اس کا رسول اور وہ اہل ایمان ہیں ودن بریکٹ جو عاجزی کے ساتھ بریکٹ کلوز نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. آیت 51 میں بھی ہم نے ایسی ہی بات پڑھی تھی، منفی انداز کی، یہ مثبت انداز میں آ رہی ہے. ہم نے پڑھا کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ. اب ہم یہاں پہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ اللہ، اس کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا دوست بناؤ. اور ان اہل ایمان کی خصوصیات کیا ہیں؟ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یہ ان کی خصوصیات ہیں. ظاہری بات ہے کہ جہاں نماز ہے وہاں پر زکوٰۃ بھی ہوگی. اور پیچھے ہم بارہا پڑھ کر آئے کہ یہ جو نماز ہے، یہ جو صلاۃ اور نماز یہ دین کی جڑ ہے. صلاۃ سے حقوق اللہ سارے کے سارے نکل آتے ہیں. اللہ کو ہم مان رہے ہیں، جھک رہے ہیں تو ہم اللہ کی ساری باتیں مانیں گے. اور حقوق اللہ سے متعلق باتیں آتی ہیں، اور زکوٰۃ حقوق العباد سے ریلیٹڈ ہو جاتی ہے کہ جب بندوں کا ہم خیال کریں گے، مال خرچ کریں گے تو ان کے باقی حقوق کی ادائیگی کے اندر بھی ہم مغل نہیں کریں گے. وہم راکعون رکوع کے معنوں میں نہیں ہے کہ آپ جسے رکوع کرتے ہیں نماز میں بینڈ ہوتے ہیں، یہ اس معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہ عاجزی کے معنوں میں ہے جو نماز اور زکوٰۃ کی اصل روح ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں عاجزی پیدا کرو. جس طرح آپ دیکھیں کہ نماز اور زکوٰۃ نہیں ہے نا تو پھر ایمان بھی روح سے خالی ہے. اگر نماز نہیں ہے اور زکوٰۃ، ایمان بھی روح سے خالی ہے. ایسے ہی اگر عاجزی نہیں ہے تو پھر نماز اور زکوٰۃ بے روح ہے، وہ خالی ریچول ہے، وہ خالی رسم ہے. بات سمجھ میں آئی ہے آپ کو میری؟ میں نے کیا کہا کہ نماز اور زکوٰۃ نہیں ہے تو ایمان بھی روح سے خالی ہے، ظاہری ڈھانچہ ہے، روح نہیں ہے. اور اگر عاجزی نہیں ہے تو نماز اور زکوٰۃ خالی ڈھانچہ ہے.
ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہوئی ہوئی ہیں، جڑی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان چیزوں کو اختیار کیا جائے. اگر آپ کو یاد ہو، پڑھ کر بھی آئے کہ منافقین کی نماز کیسی نماز ہوتی تھی؟ بڑی مصیبت کی، سستی کے مارے ہوئے، مشکلوں سے نماز پڑھنے والے، لگے بندے نماز پڑھنا اور سستی کے ساتھ نماز پڑھنا. اور زکوٰۃ بھی کیا تھی؟ بس تھوڑا بہت نکال کے دے دیا، اللہ معاف کرے، اور 10 باتیں جو ہیں وہ کرنا شروع کر دی. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا کہ اپنے اندر روح لے کر آؤ، ان عبادات کی روح اختیار کرو. آیت نمبر 56. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو دوست اور معتمد بنا لیں. انہیں ادھر بریکٹ معلوم ہوگا کہ جو اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی ہے. یہاں وجہ بتا دی کہ اللہ اور اس کے ساتھی کیوں غالب ہوں گے. کیوں غالب ہوں گے؟ کہ وہ اللہ کی جماعت ہے، حزب اللہ ہے. حزب اللہ اللہ کی جماعت ہے. کون سی جماعت؟ جس کے اوپر ڈائریکٹ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کی گائیڈ لائن ہے. اس پہ جو صحابہ کرام کی خاص طور پر جماعت تھی اس کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. اور جو رسول کی سرکردگی میں صحابہ کی جماعت ہوتی ہے، مومنوں کی جماعت ہوتی ہے، ان کے اوپر تو اللہ کی خاص عنایت ہوتی ہے، اللہ کی خاص سنت ہوتی ہے کہ وہ لازماً کامیاب ہو کر رہتی ہے. یہاں ایک نکتہ بہت امپورٹنٹ ہے، رسول کی جماعت حزب اللہ ہوتی ہے. حزب اللہ کون سی جماعت ہوتی ہے؟ رسول کی جماعت ہوتی ہے، وہی غالب رہنے والی ہوتی ہے. یاد رکھیے قیامت تک رسول کی جماعت کے بعد قیامت تک کسی جماعت کے لیے یہ تعبیر موضوع نہیں ہے کہ فلاں حزب اللہ ہے. تو حزب اللہ کون تھے؟ رسول اور ان کے ساتھی صحابہ کرام. اسی کے لیے اللہ نے کہا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، وہی غالب رہنے والے ہیں. حزب اللہ غالب رہنے والی جماعت ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے دیکھا صحابہ غالب آئے، اس طرح غالب آئے. 30 سالہ خلافت راشدہ میں آپ دیکھیں گے کس طرح غلبہ جو ہے وہ ان کو حاصل ہوا تھا. ایسی تھی نہیں بات. پھر قیامت تک جو لوگ مختلف اٹھتے رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے کچھ غالب آئے کبھی اور کبھی غالب نہیں آئے. تو جب اگر ہم یہ جماعت کے لیے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے حزب اللہ کی اگر کوئی ٹرم یوز کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ غالب نہیں آئی جماعت، تو پھر نعوذ باللہ قرآن کی سچائی اور حقانیت پر حرف آتا ہے. اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ یہ تعبیر موضوع نہیں ہے. رسولوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے نا کہ وہ غالب آئیں گے، تو اسی کے تحت اللہ تعالیٰ نے ان کو غلبہ عطا فرمایا. اور یہاں پر اصل میں یہ کیوں فرمایا کہ جو لوگ یہود و نصارہ کو اپنا دوست بنا رہے ہیں نا، وہ ایک دن پچھتائیں گے، ان کے سارے عمل جو ہے نا وہ برباد ہو جائیں گے، اور اس کے مقابلے میں جو رسول کے ساتھی ہیں ان کو لازماً غلبہ نصیب ہوگا. اس لیے بتایا. آیت 57 یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا، ایمان والو تم سے پہلے جنہیں کتاب دی گئی ان میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا لیا انہیں اور دوسرے ملکوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، اور اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. اچھا جی، ہم نے کیا دیکھا یہاں پر کہ اے ایمان والو ان کو دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو کیا بنا لیا ہے؟ ہنسی اور مذاق بنا لیا ہے. یہاں پہ اصل میں مسلمانوں کی غیرت کو چیلنج کیا اللہ تعالیٰ نے، اس کو للکارا ہے، اس کو بڑھایا ہے. کیا کہہ کر؟ تمہارے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اللہ کے شاعر کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اللہ کے شاعر کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، ہنسی مذاق نہیں ہے. لہذا جو دین کا مذاق اڑا رہے ہیں ان کو دوست مت بناؤ. اصل میں عرب کے لوگ اس معاملے میں بڑے ہی حساس تھے. غیرت بہت تھی ان کے اندر، حمیت بہت تھی ان کے اندر. وہ اپنے خاندان کے کسی فرد کی تھوڑی سی بھی بےزتی ہو جاتی تھی نا، تھوڑی سی انسلٹ، تو وہ اس کو بھی برداشت نہیں کرتے تھے، آگ بگولا ہو جاتے تھے، تلواریں نیام سے باہر آ جاتی تھی. یعنی ان کے اندر حمیت بہت زیادہ تھی اپنے خاندان، اپنی برادری، اپنے قوم، اپنے قبیلے کے لیے.
اللہ نے ان کی حمیت کو چینلائز کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جو حمیت ہے نا وہ جو تم دنیا کے لیے استعمال کر رہے ہو اسی حمیت کو دین کے لیے استعمال کرو. وہ تمہاری حمیت جو تمہارے اندر موجود ہے اس کو جگاؤ, اس کو جھنجھوڑو, اس کو برابر لے کر آؤ. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ملامت کی کہ آخر وہ لوگ جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے تم کس طرح گوارا کرتے ہو ان کی دوستی اختیار کرنا. تم برداشت کیسے کر سکتے ہو ان لوگوں کی دوستی. اور پھر سخت الفاظ میں تنبیہ کر دی کہ فاتقوا اللہ ان کنتم مومنین, اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو, اللہ کے مومن بندے ہو, تو پھر تم ان سے دوستی اختیار نہ کرو. اگر سچ مچ کا ایمان ہے تم میں تو تم سوچ لو کہ تم پر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت عذاب, غصہ جو ہے وہ نازل ہوگا. اب یہاں سے چھوٹا سا سبق ہم لیں گے اپنے لیے, اور وہ کیا ہے کہ آج بھی مسلمانوں کی اکثریت اپنی کم علمی کی وجہ سے, لا علمی کی وجہ سے, کم فہمی کی وجہ سے اسلام کے بہت سے شعار کا مذاق اڑانے میں آگے آگے ہوتی ہے. قبر کا مذاق اڑایا جاتا ہے, جنت اور جہنم کا مذاق اڑایا جاتا ہے, حوروں کا مذاق اڑایا جاتا ہے. تو یہ دین کی جو چیزیں ہیں نا وہ مذاق اڑانے کی چیزیں نہیں ہیں, اس سے اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے. کوشش یہ کرے انسان, وہ مذاق کے لیے اللہ نے منع نہیں کیا, مذاق سے منع نہیں کیا. آپ نے لطیفے سننے ہیں, سنانے ہیں, بیان کرنے ہیں, سٹوریز بیان کرنی ہیں تو آپ کسی اور طریقے سے کر دیں, لیکن دین کے نام کے اوپر نہیں کرنا. 58 آیت 58 وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا. آپ دیکھتے نہیں ہیں بریکٹ کلوز, جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اسے کھیل تماشا بنا لیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عقل سے کام نہیں لیتے. یعنی مذاق, پیچھے ہم نے کیا کہا کہ وہ مذاق اڑا رہے ہیں نا دین کے شاعر کا. آگے ہی شاعر میں سے ایک شاعر کو اللہ نے ہائی لائٹ کر دیا, اور وہ کیا ہے, نماز. نماز کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں, دین کا مذاق اڑا رہے ہیں. یعنی جب اذان ہوتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو, جب اذان کو نماز کی سنت کی حیثیت سے جاری فرمایا اللہ کے حکم سے, تو وہاں کے جو ان کے جو شریر لوگ تھے, فسادی تھے, وہ بڑے بھوڑے طریقے سے اذان کا مذاق اڑایا, نقلیں اتارتے, ہنستے اور ہنساتے تھے. اس پر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اذان تو اللہ کی طرف بلانے کی دعوت ہے. اذان کیا ہے, اعلان ہے, اللہ کی طرف بلایا جا رہا ہے. اور اس کا مذاق اڑا کر, اور وہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں جو خود کو بہت دیندار سمجھتے ہیں, اہل کتاب, یعنی پیچھے جو سرغنہ تھے, لیڈر تھے, اس ساری کی ساری سازشوں کے پیچھے علماء کرام تھے, وہ کر رہے ہیں. تو خود جو یہ کر رہے ہیں اصل میں وہ اللہ کی تحقیر کے مرتکب ہو رہے ہیں, دین کی تحقیر کے مرتکب ہو رہے ہیں. لہٰذا مسلمانوں کو بتا دیا گیا کہ اگر غیرت ہے تو ایسے لوگوں سے ایسی دوستی کہ جو ہم پیالہ ہم نوالا ہونے کے مترادف ہے, ایسی دوستی آپ اختیار نہیں کر سکتے. اور ظاہری بات ہے کہ جو ایسی دوستی اختیار کرتا ہے, ذالک بأنہم قوم لا یعقلون, وہ تو ایسی قوم ہے جو مذاق اڑانے والے ہیں کہ جو عقل سے ہی کام نہیں لے رہے. اصل بات یہ ہے کہ دیکھیے کہ جو لوگ عقل سے پیدل ہیں, آپ ان سے باقی کسی بھی خیر کی کیسے توقع رکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی دنیا داری کی عقل کی بات نہیں کی, اللہ نے ان کے دین کے شعور کی بات کی ہے کہ جن کے پاس شعور ہی نہیں ہے, جن کے دل میں نیکی کا احترام نہیں ہے, بھلائی کا احترام نہیں ہے, ان لوگوں کو تم دیکھو کہ وہ جو مذاق اڑا رہے ہیں وہ اصل میں عقل سے کام نہیں لیتے. لہٰذا آپ نے بھی ان سے دوستی کے تعلق اس طرح سے نہیں رکھنے. ورکنگ ریلیشن شپ میں آپ کو بار بار بتاتی ہوں منع نہیں ہے. آیت نمبر 59 قل یا اہل الکتاب هل تنکمون منا, ان سے کہیے اے اہل کتاب, کیا تم ہم پر اس بات کا غصہ نکال رہے ہو کہ ہم اللہ پر اور اس تعلیم پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل ہوئی, اور ہم اس تعلیم پر بھی ایمان لائے جو ہم سے پہلے نازل ہوئی تھی, اور تم میں سے اکثر نافرمان ہیں. آیت نمبر 60 بھی ساتھ لے لیجئے. قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ, ان سے کہیے میں تمہیں ان لوگوں کا بتا دوں جن کا انجام خدا کے ہاں اس سے بھی برا ہے, within bracket جو تم ہمارے لیے سوچتے ہو, bracket close. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی, جن پر اس کا غضب ٹوٹا, جن میں سے کچھ کو بندر اور سور بنا دیا گیا, اور جنہوں نے
तागूत की, शैतान की परस्तिश की। ये लोग ठिकाने के एतबार से बदतरीन हैं और वो सही रास्ते से बहुत दूर निकल गए हैं। पीछे हमने अब यहूद की शरारतों, हंसी मजाक का जिक्र पढ़ा कि खास तौर पर दीन के शुआर का मजाक, तमस्कुर उड़ाना इनका वतीरा है। अब यहूद की शरारत थी, अब कलाम का रुख फिर यहूद की तरफ आ गया। मुसलमानों के जरिए उनको कहलवाया जा रहा है कि हमें तुम्हारी अपने साथ दुश्मनी की वजह समझनी है। तुम दुश्मनी क्यों कर रहे हो अहले किताब? क्या तुम हम पर इस बात का गुस्सा निकाल रहे हो? गुस्सा किस बात का? रीजन क्या है? दुश्मनी की वजह क्या है? हमारी ऐसी कौन सी बदी है नौज़बिल्लाह जो तुम्हारे लिए इतने बड़े टर्निंग पॉइंट का जरिया बन गई कि तुमने अल्लाह और उसके रसूल से ही हाथ उठा लिया और मुंह फेर कर बैठ गए? आखिर हमारा जुर्म क्या है? यही ना, हम क्या करते हैं, आमन्ना बिल्लाहि वमा उनजिला इलैना वमा उनजिला मिन क़ब्ल। ये हमारा तुम्हारी नजर में जुर्म है। अल्लाह पर, किताब पर, कुरान पर, उससे पहली किताबों पर हम ईमान लाते हैं और तुम्हारी अक्सरियत की हालत क्या है? फासिकून। तुम तो ईमान लाने के लिए तैयार ही नहीं हो। सोचें कि अल्लाह की नजर में अल्लाह ताला ने क्या कहा, ये तुम इस वजह से हमारे ऊपर गुस्से हो रहे हो ना। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। 60 आयत, कुल हल उनब्बिउकुम बिशर्रिम मिन ज़ालिका। दुनिया में सबसे बुरा कौन है? तुम तो हमारे दुश्मन बने हुए हो। अल्लाह के नजदीक सबसे बुरा कौन है? मसूबतन इंदल्लाह, अंजाम के एतबार से कितना बुरा, मन लअनहुल्लाह। देखिए इतना बुरा कि जिस पर अल्लाह ने लानत की, वो गादिबा अलैहि, जिन पर अल्लाह का गजब नाजिल हुआ। नंबर 3, वजअल मिनहुमुल किरदता वल खनाजीर, जिनमें से कुछ को बंदर कुछ को सूअर बना दिया गया। वो अब्दत तागूत, ये वो हैं जिन्होंने शैतान की परस्तिश की। ये लोग हैं जिन पर अल्लाह का गजब नाजिल हुआ। ये लोग ठिकाने के एतबार से बदतर हैं और सीधे रास्ते से हट गए हैं। गोया कुरान ने बहुत खूबसूरत अंदाज में, कहते हैं लतीफ अंदाज में, इन मजाक उड़ाने वालों के सारे जुराइम उनके सामने एक एक करके रख दिए, ताकि कहीं मुसलमान किसी लाइल्मी में, गलत फहमी में, इन अहले किताब के पीछे चलते चलते इन्हीं जुराइम या इन्हीं गलतियों के मुर्तकिब ना हो जाए। मुसलमानों को भी एक तरह से सुना दिया गया, बता दिया गया कि ये यहूद जो है आज मुसलमानों के लिए बुरा सोच रहे हैं, बुरा समझ रहे हैं इनको, लेकिन अपने करतूतों से सरफे नजर किए हुए हैं। और हमने देख ले इनके साथ क्या मामला किया कि ये अल्लाह के यहाँ बहुत बुरे अंजाम के हकदार होंगे। लानत, गजब, बंदर, खंजीर, ये सब कुछ है। शर्रु मकानम व अदल्लु अन सवा। इसे भी देखिए, एक ही आयत में कितनी चीजें हैं जो अल्लाह ताला ने उनके जुराइम के एतबार से इकट्ठी कर दी है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने फिर हमें बता दिया कि ये जो रास्ते से भटके हुए लोग हैं, ये बड़े बुरे रास्ते के मुसाफिर हैं। इनके अंजाम से तुम लोगों ने बचने की कोशिश करनी है। तुमने ये काम नहीं करना जो काम इन्होंने इख्तियार किया है। फिर हो गया आयत 61, इज़ा जाऊकुम क़ालू आमन्ना। ऐ सहाबा किराम ब्रैकेट क्लोज, जब भी यहूदी तुम्हारे पास आते हैं तो कहते हैं कि हम तो ईमान लाए हैं, हालांकि वो कुफर लिए हुए आते हैं और उसी के साथ वापस चले जाते हैं विद इन ब्रैकेट, और नहीं समझते ब्रैकेट क्लोज। अल्लाह खूब जानता है जो कुछ ही अपने दिलों में छुपाए हुए हैं। सूरह बकरा में हम यहूद का बहुत लंबा चौड़ा तस्करा पढ़कर आए। पढ़ा हमने कि वो महफिलों में आते हैं, सहाबा किराम के पास बैठते हैं, मुसलमानों के पास, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर क्या दावे करते हैं, क़ालू आमन्ना, हम ईमान लाए अल्लाह पर, आखिरत पर, रसूल पर, किताबों पर। तो रसूल जो हैं, सहाबा जो हैं, ये हमें मोमिन तस्लीम क्यों नहीं करते? भाई हम तो ईमान रखने वाले हैं। और अब आप देखिए कि यहाँ पर वो जो बात करते थे ना, हम ईमान ले आए किताब पर, तो वो कुरान की बात नहीं करते थे, अपने
اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق وہ یہ بات شو کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ ہم اپنے رسول پر اتری ہوئی کتاب کو ماننے والے ہیں، ہم اپنے رسول کو ماننے والے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، وہ صحابہ کی محفل بیٹھ کے کہتے ہیں ہم ایمان لانے والے ہیں اللہ پر، ہم نے رسول کو مانا، ہم نے کتاب کو مانا، لیکن مراد کتاب قرآن اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتے، اپنی کتاب کے بارے میں کہتے تھے. ٹھیک ہے، اور وہ کہتے تھے کہ آخر ہمارا پیغمبر بھی تو اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہے نا، ہماری کتاب بھی تو اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے نا، تو مسلمان ہمیں مومن تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ صرف اس بات پہ کہ ہم نے ان کے رسول اور ان کی کتاب کو نہیں مانا. اللہ کہتے ہیں کہ جب یہ آتے ہیں نا اذا جاؤکم، وہ تمہارے پاس آتے ہیں، اور پیچھے ہم یہ بھی پڑھ کر آیا کہ وہ خود نہیں آتے تھے بلکہ بھیجے جاتے تھے، سکھا پڑھا کر، پٹیاں پڑھا کر. اور عام مسلمان ظاہری بات ہے ان کی باتوں میں آ کر ایک طرح سے غلط فہمی کا شکار ہو جاتے تھے. وہ کہتے تھے بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں نا، انہوں نے رسول کو تو مانا ہوا ہے، انہوں نے کتاب کو بھی مانا ہوا ہے، تو اگر نہ بھی مانا اس رسول اور اس کتاب کو تو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا. یہاں پہ بتا دیا کہ یہ تمہاری محفلوں میں آتے ہیں تو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان والے ہیں، قد دخلوا بالکفر وهم قد خرجوا به، حالانکہ کفر کے ساتھ آئے اور کفر کے ساتھ ہی واپس چلے گئے، اور وہ تمہیں دھوکہ دینا چاہ رہے تھے اصل میں. واللہ اعلم بما كانوا یکتمون، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں. یعنی ظاہری بات ہے کہ کسی بھی انسان کے دل کا حال اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے. ہم لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. تو اللہ اس طرح کے برے انجام سے محفوظ فرمائے. ان کا یہ رویہ صریح کفر ہے اور ایسا ایمان قابل قبول نہیں ہے. آیت 62 وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تم دیکھو گے کہ ان میں سے اکثریت حق تلفی، ظلم و زیادتی، حرام خوری کے لیے سرگرم عمل ہے. یہ دیکھیں مزید اللہ نے ان کے حالات کھولے، کیا ہی برا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں. قرآن نے ان کے دعوی ایمان کی کلی کھول دی. بات یہ ہے، اب آپ دیکھ لیجئے، میں نے آپ کو بتایا کہ جب انسان کے پاس ایمان ہوتا ہے تو کوئی ظلم ہو جانا، زیادتی ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہو جاتا ہے. گندگی کے چھینٹے پڑ جاتے ہیں، انسان گندگی کے اندر چلا جاتا ہے، گندگی کے اندر آلودہ کر لیتا ہے اپنے آپ کو، ہو سکتا ہے. یہ نارمل چیز ہے، یہ اب نارمل نہیں ہے. اب نارمل چیز کیا ہے کہ وہ گندگی انسان کا اوڑھنا بچھونا بن جائے، وہ اس کا کھانا پینا بن جائے، وہ دوسروں کو بھی گھسیٹ کر اس گندگی کے اندر لے آئے. یہ چیز اب نارمل ہے. ایک آدھ دفعہ آیا، گندگی میں آلودہ ہوا، فوراً تو بس استغفار کی، اللہ نے پاکی کر دی، عطا کر دی. لیکن جو اس کے اندر ڈوب گیا، عقلی السوء، پیچھے ہم پڑھ کر آئے، جھوٹ کے بہت رسیاں ہیں، رشوت خوری کے رسیاں ہیں، اور اس کی ریزن بھی ہم نے بتا دی تھی. تو یہاں پہ بتا دیا کہ ایمان کے دعوے کے ساتھ ساتھ یہ بری باتیں جو کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو زبان سے دعویٰ ایمان کرتے ہیں ان کی حالت کیا ہے؟ گناہوں میں بھاگ دوڑ کرتی، یسارعون فی الاسم والعدوان، زیادتی کے کام میں بھی بھاگ دوڑ کرتے ہیں. اسم اللہ کے حق میں کمی ہوتی ہے اور عدوان بندوں کے حق میں کمی. یعنی اسم کون سا گناہ ہے؟ اللہ کے حق میں کمی کا گناہ، حقوق اللہ، اور عدوان بندوں کے حقوق میں کمی. صحبت حرام کھانا اور اس میں خاص طور پر رشوت ہے، اور پھر اس کے اندر دھوکہ اور سود اور جوا اور ساری چیزیں آتی ہیں. ساتھ ہی کہا کیا ہی برا ہے جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں. بس یہاں پہ روک لیتے ہیں.